صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے اس وقت میں اپنی رحمت والی بارش جاری فرما دی۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور آپ لوگوں کا یہاں پر آنا اور یہاں پر جمع ہونا اور یہ بارش کا وقت کا ہونا، یہ ساری رحمت کے حصے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ اس قطرے کو زمین پر پہنچا کر پھر جاتا ہے۔ بارش کے وقت میں اللہ کے فرشتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب ہم دین کی مجلس میں ہوتے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو فرشتے ڈبل اس وقت ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور ہماری مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا انعام بھی فرمائے۔ آج کی اس مجلس کے اعتبار سے اس رحمت کے ماحول میں، اس رحمت کے حصے میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے، زندگی جیسے گزرے گی اور موت اسی حال میں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، بولے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو فرمایا مجھے میری امت کا فکر ہے۔ تو بولے مسلمانوں کے بارے میں یا کافروں کے بارے میں؟ بولے فکر تو مجھے پوری امت کا ہے، لیکن فی الحال میں اپنے ایمان والے امتیوں کے بارے میں فکر کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کم کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام قبیلہ بنو سلمہ کے جہاں مقابر تھے، قبرستان، وہاں پر بلا کے لے گئے۔ لے جانے کے بعد یہ قبر پر اپنا پر مارا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو اس میں سے ایک مردہ کھڑا ہوا، تو اس نے کہا الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اور اس طریقے کے کلمات کہتے ہوئے اٹھا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کیسے گزری؟ تو بہت اچھے۔ تو بولے کہ اللہ کے حکم سے لوٹ جا۔ تو وہ مردہ پھر قبر میں اندر چلا گیا۔ تو پھر دوسری قبر کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنا پر مارا، بولے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو جب وہ اس کے اندر سے کالے منہ والا، گہری آنکھ والا، اور جس کے بدن پر چھالے پڑے ہوئے اور جس کی شکل بد شکل ہے، وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا ہے افسوس، ہے شرمندگی، ہے ندامت۔ تو بولا کیا حال ہے؟ بولا کہ لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا
اللہ کے حکم سے لوٹ جا، تو وہ لوٹ گیا، چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اے نبی جی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہیبت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی جس حال میں مرے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا۔ اس آدمی کا آخری وقت اسی اعتبار سے ہوگا جس اعتبار سے اس کی زندگی گزرے گی۔ زندگی اچھی ہوگی آخری وقت بھی اچھا ہوگا، زندگی خراب ہوگی تو آخری وقت بھی خراب ہوگا۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے جن کو کلمہ پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے، اور کچھ لوگوں کی زندگی اتنی خراب رہتی ہے کہ اگر وہ کلمہ پڑھنا چاہے اللہ فرشتوں کو بھیج کر ان کے منہ میں ریت بھر دیتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے عبور کر کے، دریائے قلزم سے عبور کر کے جب آگے کے لیے چلے گئے، موسیٰ نے، فرعون نے اپنے وزیر کے کہنے پر اپنے گھوڑے اور اس دریا کے اندر ڈالے۔ وزیر نے کہا، آپ رب اعلیٰ ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں، جب ایسے گرے پڑے لوگوں کے لیے دریا راستہ دے سکتا ہے تو آپ کے لیے راستہ کیوں نہیں دے گا؟ تو وزیر کے کہنے پر جو ہے وہ فرعون نے پانی کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈالے۔ جب پانی مل گیا اور وہ ہچکولے کھا رہا تھا اور کبھی ڈوب رہا تھا کبھی اوپر نکل رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤں، آمنا ربی موسیٰ و ہارون، یہ کہنے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا جبرائیل کو، اے جبرائیل، اور اس کو منہ بند کرا دو کہ اس کو سزا ملنا ہے اور اس کو سزا دینی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اور اسی دریا کی بالو نکال کر اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے عذاب پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کے منہ میں بالو اور ریت بھر دی جاتی ہے۔ اور کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے رہتے کہ جب وہ ان کے انتقال کا یا مرنے کا وقت قریب ہو، اللہ رب العزت کہ ان کو فرشتوں کو بھیجتے کلمہ یاد دلانے کے لیے، کہ جاؤ میرا بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس کو کلمہ یاد دلاؤ۔ صحابہ کے اندر بہت سارے صحابہ ایسے ہیں، تابعین، تابعین میں، ائمہ اور اولیاء میں بہت سارے واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کلمہ پڑھانے کے لیے۔ میرے محترم سامعین، زندگی جیسے گزرے گی ہمارا آخری انجام ایسا ہوگا۔ زندگی جیسی رہے گی آخر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ایسے رہیں گے۔ اسی طرح سے جیسے جماعت میں اگر ہم نکلیں، اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے کا خروج، کہ پورے 40 دن، پورے 2 مہینے جیسے گزریں گے اور اسی اعتبار سے ہمارا آخر کا انجام ہوگا، اسی اعتبار سے ہمارا انجام ہوگا۔ پورا وقت جیسا گزرے گا آخر میں اللہ کے فیصلے ویسے کریں گے۔ پورا وقت جیسا گزرے گا اللہ تعالیٰ آخر میں ایسے نیتوں کے فیصلے کریں گے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے رہتے کہ ان کو اپنی موت معلوم ہو جاتی، ان کی موت اپنی معلوم ہوتی، جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا انتقال کا وقت قریب تھا تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، کبھی غشی آتی کبھی ہوش آتا، بولتے ابھی نہیں۔ جب اچھی طرح ہوش میں آتے تو لوگ پوچھتے، آپ مدہوشی میں یہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، کیا معاملہ ہے؟ بولے کہ میرا موت کا وقت قریب ہے، شیطان میرے پاس آیا، بولے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ابھی میرا جو ہے میں تیرے ہاتھ سے نہیں بچا، جب تک میری آخری سانس
کلمے کے ساتھ نہیں نکلے گی اور ایمان کے ساتھ میں نہیں مروں گا جب تک تیرے ہاتھ سے چھٹکارا مجھے نہیں ملے گا، اس لیے میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو آخر وقت میں بھی وہ اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں اور سدھار رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے مفسر اور جن کا انتقال جس وقت میں ہو رہا تھا، تو بہت بڑے حدیث کے اماموں میں سے ہیں وہ، کہ انتقال کا وقت قریب تھا، وہ بستر مرگ پر تھے۔ تو جو پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے سوال کر رہے تھے، اچھا بتاؤ کہ جب آدمی طواف کرنے کے لیے جائے اور جو حج کر لے یا عمرہ کر لے، اور طواف زیارت جو سب سے آخر میں ہوتی ہے اور طواف الوداع، تو اس کو سواری پر کرنا افضل ہے یا سواری کے بغیر پیدل کرنا افضل ہے؟ طواف زیارت کے سواری پر کرنا افضل ہے یا بغیر سواری کے؟ تو وہ آخر وقت تھا ان کا اور بالکل دنیا سے رخصت ہونا تھا ابھی، تو لوگوں میں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب لوگ خاموش رہے۔ تو پھر آخر اس محدث نے اور وہ اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ دیکھو مجھے یہ بات پہنچی ہے فلاں صحابی سے، مجھے یہ بات پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ یہ ہے کہ جس طواف زیارت کے بعد مکہ میں قیام کرنا ہے تو پیدل طواف کرنا افضل ہے۔ اگر جس طواف زیارت کے بعد مکے میں قیام کرنا جو ہے طے نہیں ہے اور سفر ہے تو پھر سواری پر طواف زیارت کرنا افضل ہے۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی علم پر سیکھتے سکھاتے اور اپنی زندگی کو آخر کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی جماعت کہ کوئی اللہ کے راستے میں نکلے، پورا وقت اس کا جیسا گزرتا اس کے جماعت کا آخر وقت ایسے گزرتا، جس کی پوری زندگی جیسے گزرتی اور آخر وقت اس کا ایسا گزرتا۔ محلہ پڑوس میں ہم لوگوں میں دیکھتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی بہو میں جان اٹکی ہوئی ہے، بیٹی میں جان اٹکی ہوئی ہے، اس کو بلا کے لے آؤ، جو اس کو دیکھ کر یہ مر جائے گی۔ گھر والے سوچ رہے ہیں جلدی مر جائیں، محلے والے سوچ رہے ہیں جلدی مر جائیں، مہمان جو آئے ہوئے ہیں دور دراز سفر کرتے وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جلدی مر جائے تاکہ ہم اس کو دفن کر کے پھر جلدی جانے والے بنیں۔ سب لوگ سوچتے رہتے ہیں تو اس کو بلا کے لاؤ، اس میں جان اٹکی ہے، اس کو بلا کے لے آؤ، اس میں جان اٹکی ہے۔ تو پھر آخر میں کہیں کو جب جان نہیں جاتی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے علاقے کی بات ہے، بمبئی میں تو ماشاءاللہ سب نیک لوگ ہوں گے اور سب اچھے جو ہے اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن ہمارے علاقے میں جب آخر میں سب کو دیکھنے کے بعد بھی موت نہ آئے تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے کو پانی میں گھولتے ہیں اور پھر وہ پانی ڈالتے ہیں، نگہ پیسے کے اندر اس کی جانیں اور یہ پانی ڈالو تو مر جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے ایک بڑھیا کو دیکھا ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ہی کہ اس کو پیسے گھول کر پانی ڈالے تو اس کی جان گئی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ رسم بالکل ٹھیک نہیں تھی شرعی اعتبار سے، لیکن جب لوگ کر رہے تھے تو ہم ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، پھر بعد میں ہم نے ان کو منع بھی کیا اور اس عقیدے سے انکار بھی کیا۔ لیکن دیکھو جو آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے اسی اعتبار سے اس کی موت آتی ہے۔ جو زندگی میں سچا ہوتا ہے اس کی موت بھی سچی ہوتی ہے۔ جو دیندار زندگی ہوتی ہے اور دیندار موت آتی ہے، ایمان والی زندگی ہوتی ہے، ایمان والی موت آتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں، جو کہ پوری زندگی اپنے شوہر کو یہ نہیں پوچھا علی تم کہاں جاؤ گے اور کب آؤ گے اور کتنی دیر کے لیے جاؤ گے یا کتنے دن کے لیے جاؤ گے۔ گھر کا پانی بی بی فاطمہ انتظام کرتی، گھر کا اناج بی بی فاطمہ انتظام کرتی، اور جانوروں کا چارہ بی بی فاطمہ انتظام کرتی، اور بچوں کی پرورش اور ان کا نظام اور بی بی فاطمہ کرتی۔ پورے گھر کے کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کو اللہ کے کام کے لیے چھوڑ دیا۔ آج کل کی عورتیں سارا کام اپنے شوہر کے سر پر ڈالتی ہیں اور پھر بھی ان پر لگام لگائے رکھتی ہیں کہ میرا شوہر آزاد نہ ہو جائے،
اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، بس میری طرف رہے۔ بیچارہ شوہر نماز بھی پڑھے تو یہ کہے رخ میرا بیوی کی طرف تابع امام کے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ عورتیں یہ کہتی ہیں، یہ محنت کرتی ہیں اپنے شوہر پر کہ میرا شوہر جب نماز میں ہو کہ نماز میں بھی اس کا رخ بیوی کی طرف ہو اور بیوی کا خیال جائے۔ آج جیسے نماز پوری ہو گئی، شوہر بیچارہ فون کرتا تو بیوی کہتی کہ جی میرے کو بھولے تو نہیں، ہاں نماز پڑھ لی، اچھا ہاں دیر ہو گئی فون نہیں کرے تو میں نے فون کر دیا۔ یہ حال ہے۔ بیوی فاطمہ ایسی ہیں، 24 سال کی عمر، 5 بچوں کی ماں، گھر کا نظام، جانوروں کا نظام، بچوں کا نظام اور سارے کام فاقے، اور بدن پر ایک ہی جوڑا جس میں پیوند لگے ہوئے، لیکن پوری زندگی علی کو یہ نہیں پوچھا علی تم کہاں جا رہے ہو اور کتنے دن میں واپس آؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ایسی نیک بیوی کے لیے اور دنیا میں خاتون جنت کا پروانہ دے دیا، اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے خادمہ سے کہتی ہیں کہ علی آئے تو یہ کہنا میں غسل کر چکی ہوں، سرما لگا چکی ہوں، کپڑے پہن چکی ہوں، یہی میرا کفن ہے، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ علی آئے تو یہ کہنا کہ میرا سلام ان پر عرض ہو، اور علی آئے تو یہ بھی کہنا کہ میرا جنازہ رات میں لے جائے، تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکے حضرت بی بی فاطمہ موٹی تھی یا دبلی تھی، اندھیرے میں میرا جنازہ چلا جائے، اندھیرے میں دفن ہو جاؤں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو اپنے وفات سے پہلے اپنے قریب بلا کر اب کان میں یہ کہا کہ بیٹا فاطمہ میرا جانے کا وقت ہے اور اس بیماری میں میری وفات ہو جائے گی۔ بی بی فاطمہ رونے لگی اور تڑپنے لگی، پریشان ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، پھر قریب بلائے، قریب بلا کر کان نزدیک کرے اور کان نزدیک کر کے بولے بیٹا فاطمہ رونا نہیں، میرے جانے کے بعد میرے سے سب سے پہلے اور سب سے جلدی تو ہی میرے سے ملاقات کرے گی۔ بی بی فاطمہ خوش ہونے لگی اور خوشی میں جھومنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ تو خوش بھی ہو گئی اور پھر غمگین بھی ہو گئی اور خوش بھی ہو گئی، کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا مجھے میرے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اس مرض میں میری وفات ہو جائے گی۔ میں رونے لگی، میرے رونے کو دیکھ کر میرے ابا نے مجھے قریب بلا کر میرے کان میں کہا فاطمہ گھبرانا نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ کی وفات ہوئی اور آپ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ عشاء کی نماز کے پہلے مغرب کی نماز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، اور عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی آئے تو خادمہ نے روتے روتے کہا کہ اے علی کہ فاطمہ یہ کہہ کر گئی ہیں۔ حضرت علی آنکھوں میں آنسو لے آئے اور کہا کہ ایک مسلمان کے لیے بہت بہترین بیوی تھی، اللہ اسے جنت نصیب کرے، اور دعا کے ساتھ حضرت علی لے جا کر اور رات میں ہی دفن کرے۔ بی بی فاطمہ کی زندگی جیسی تھی اور ویسی آسان موت اللہ رب العزت نے ان کو مرحمت فرمائی۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کی شان بڑی نرالی ہے کہ ہماری بھی زندگیاں مال کی محبت میں، دولت کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، خواہشات کی محبت میں گزر رہی ہیں۔ مرتے وقت میں بھی ہمیں یہ چیزیں آڑی آئیں گی، مرتے وقت میں یہ چیزیں ہمیں آڑی آئیں گی تو پھر ہمیں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں خروج کرنا، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، یہ گھر سے دور ہونا، اولاد سے دور ہونا، فون نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے اور چیزوں سے الگ ہونا، سامان سے الگ ہونا، اپنے وطن سے الگ ہونا، صرف اس لیے ہے تاکہ ہمیں مرنا آسانی سے نصیب ہو۔ اللہ ہمیں عزت کی موت دے، اللہ ہمیں ایمان کی موت دے، اللہ ہمیں کلمے کی موت نصیب فرمائے، اللہ اپنے رضا کی موت نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی اچھی اس لیے گزارنا ہے تاکہ موت کے اعتبار سے ہم اچھے ہو جائیں، ہماری موت دوسروں کے لیے عبرت بنے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال نامے بند نہ ہو،
ہمارے اعمال نامے جاری رہیں۔ صدقہ جاریہ میں 3 چیزیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے کوئی کنواں کھدوا دیا ہو، کوئی سرائے بندہ دی ہو، یا کوئی ایسا کام مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، یا کچھ ایسی چیز جاری کر دی جو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا نیک اولاد، اپنی اولاد کو ایسا بنا دیا۔ اسی قبرستان میں آج دوپہر میں نے ایک کارگزاری دیکھی۔ ایک آدمی جو ہے قبرستان آگے جا رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں باہر نکلا ہوا تھا، میں نے کہا کہ بھائی کیوں روتے جا رہے، کیا بات ہو گئی؟ تو بولے کہ آج مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں دیر ہو گئی؟ میں روزانہ فجر کے بعد آتا ہوں اپنی امی کے پاس، لیکن آج دیر ہو گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں دیر ہو گئی؟ کہ مجھے تھوڑا کام پڑ گیا تھا اور اس کام میں چلا گیا، اور صبح آنے تک 9-10 بج گئے اور پھر مجھے دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ رو رہا تھا۔ کیوں بھائی، اگر ایک دن ناغا ہو تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، میری امی کو مرے ہوئے 26 سال ہو گئے، اسی قبرستان میں دفن ہے، اور میرا ایک دن بھی ناغا نہیں ہوا۔ ایسا کوئی بچہ چھوڑ کر مرو، اگر تم مر جاؤ گے تمہارا بیٹا تمہیں یاد نہیں کرے گا، وہ اپنی بیوی میں لگ جائے گا۔ تم مرو، تمہارا شوہر دوسری شادی کر لے گا، وہ تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ کہ کم سے کم تم ایسی اولاد کو تیار کرو کہ تمہارے مرنے پر کہ روزانہ نہیں تو بھی کم سے کم مہینے میں ایک بار، 40 دن میں ایک بار، 2 مہینے میں ایک بار، آخری درجہ عید میں یا بقرعید میں یاد کر کے تمہارے نام پر ایصال ثواب کے لیے کوئی جوڑا یا کوئی قرآن پڑھ کر بخش دے۔ کم سے کم ایسی اولاد تیار کرو۔ لوگ تو اس وچار میں رہتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں کہ کب مرے بوڑھی اور کب اسے لے جا کے قبر میں ڈال دیں۔ اگر کوئی بہو ہو، ماشاءاللہ، بہو ہونے کے کیا کرشمے، بہو ہونے میں کیا راج ہے کہ وہ تو اس انتظار میں رہتے کہ ساس کب مرے اور گھر کی حکومت پوری میرے ہاتھ میں کب آ جائے، کب مرے بوڑھی اور اس کی حکومت پوری اور میرے ہاتھ میں کب آ جائے۔ جب تک ساس زندہ رہتی ہے بہو کی آدھی حکومت ہے، اور جب ساس مر جائے تو بہو کی پوری حکومت ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے میرے ہاتھ میں پوری حکومت آئے، تو سب لوگ انتظار میں رہتی ہیں۔ میرے محترم ماں بہنوں، ثواب جاریہ کی جو بات میں عرض کر رہا تھا، ایک ہے مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، اور اسی طریقے سے کہ سرائے بنانا، کنواں کھدوانا۔ جی، لبنان ہماری جماعت گئی ایک مرتبہ، تو وہاں پر ایک عورت نے اپنا سونا دے کر پوری مسجد بنوا دی، جو اس وقت میں اس ملک کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کی مغفرت فرمائے۔ کہ ہم ساری کی ساری چیزیں جمع کرنے میں لگی رہتی ہیں، کہ جمع کرنے کے کرتے کرتے جب مر جائیں گے تو پھر آخر میں کیا ہوگا کہ بہو اور بیٹیوں میں لڑائی ہوگی۔ ماں کا سونا میرے لیے ہے، بہو کہے گی تمہاری ماں کا سونا میرے لیے، تو لڑائی جھگڑے فساد، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں۔ ہر عورت یہ سوچتی ہے میرے پاس تھوڑا سونا ہونا چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں کون کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ تو نہیں ہے، تو بس مال کے اوپر بھروسہ ہے۔ تو لوگوں کے اندر پھر یہی چیز پیدا ہو گئی، اس بوڑھی کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے کون رکھے گا، اسے گھر سے باہر نکالو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنے اعمال ایسا کرو، اپنی اولاد ایسا تیار کرو، تمہارے دفن ہونے کے بعد تمہارے اولاد کے ذریعے سے تمہیں نیکی ملتی رہے۔ مجھے بڑا رشک آیا ایسے بیٹے سے مل کے آج، کہ جس نے 26 سال سے لگاتار اسی ہمارے قبرستان میں جو ہے اپنی ماں کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے بخشتا ہے۔ وہ کتنا فرما بردار بیٹا ہوگا، وہ ماں کتنی خوش نصیب ہوگی۔ اور آپ بھی تو ماں ہیں، تمہارے بھی تو بچے ہیں۔ یہ عادت تمہیں اپنی اولاد کو کیسا بناؤ گے، اپنے اولاد کو کیسا تیار کرو گے، تم اپنے اولاد کی کیسی تیار کرو گے۔ دیکھو، اگر بیٹا نیک ہو، اگر تمہارے قبر کے پاس نہ بھی جائے تمہیں نیکی ملتی رہے گی۔ تمہارا بیٹا بد ہو، اگر تمہارے قبر کے پاس روزانہ آئے تو بھی تمہیں گناہ ملے گا۔ تو اپنے اولاد کو نیک بنانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری بات دھیان سے سنو،
सवाब जारिया की, तुमने किसी को सूरा सिखाया, किसी को वाक़या बताया और किसी को कोई नेक बात बताई, किसी को हदीस सिखाई, किसी को कुछ लिख कर दिया और वो लोग पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, अमल करते रहेंगे। और उसने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, तीसरे ने चौथे को सिखाया। ये एक लंबा सिलसिला क़यामत तक जारी हो जाएगा। ये सदक़ा जारिया मरने के बाद भी क़ब्र में पहुंचता रहेगा। इसीलिए कहा जैसी ज़िंदगी और वैसी मौत, जैसी ज़िंदगी वैसी मौत, जैसा वक्त लगा और वैसा वक्त का आखिर, और जैसा वक्त लगा वैसी अल्लाह की तौफीक वक्त लगाने में, और जिस तरह से दुआ किया और उस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह की तौफीक अपने घर पर अमल की तौफीक देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफ़ात के 2-4 दिन पहले जो ग़ुलाम थे 40 और उनको आज़ाद कर दिया। अम्मा जान आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कि मैं मौत की तैयारी कर रहा हूँ, जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ मेरे मिल्क में कोई चीज़ ना हो। जब थोड़े दिरहम थे, 2-4 दिरहम, और जो भी आपके पास मौजूद थे, और उसको जो है गरीबों में तकसीम कर दिया। बोले या रसूलल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं मौत की तैयारी कर रहा हूँ, मौत की तैयारी कर। जो हथियार थे और मुसलमान मुजाहिदीन के लिए दे दिए। बोले या रसूलल्लाह ये भी आप दे देंगे कि हाँ, और ये भी मैंने दे दिया। मैंने कहा क्या करने के लिए? मैंने कहा मौत की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के पास जाऊँ मेरे मिल्क में कोई चीज़ ना रहे। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा फरमाते, और जिस सुबह में यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होने वाली थी और आखिरी रात में चराग जलाने के लिए भी तेल नहीं था घर में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में और ख़र्च कर दिया था, खर्च कर दिया था। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत की तैयारी की फ़िक्र में, और अपनी मौत की फ़िक्र में, और अपनी आखिरत की फ़िक्र में। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनका आखिरी वक्त आया, अपने बेटे उनका सर गोद में लिए बैठे थे। बोले बेटा मेरे सर को नीचे रख देना। बोले कि क्यों अब्बा? नका रख दे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनके सर को जो है गोद में से नीचे ज़मीन पर रख दिया। ज़मीन पर रखने पर ज़मीन पर रख दिया तो फिर उस वक्त में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रो कर कहा, ए अल्लाह मैं तेरे सामने ज़लील हूँ, ए अल्लाह मैं जो है कुछ भी दीन का काम, दीन की मेहनत नहीं कर सका। ए अल्लाह मैं एक कमज़ोर बंदा तेरे पास आ रहा है। अल्लाह तो मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे साथी मेरे दोस्त जहाँ पर पहुँच गए मैं उस दर्जे का तो नहीं हूँ। अल्लाह तेरे फ़ज़ल का मामला मेरे साथ फरमा, ताकि मैं भी तेरी रज़ा में शामिल हो जाऊँ। और उसी हाल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई। जैसी ज़िंदगी गुज़रेगी और वैसी आखिरी घड़ी होगी, और जैसा वक्त गुज़रेगा और वैसा अल्लाह के फ़ज़ल के साथ, अल्लाह के तौफ़ीक़ के साथ आदमी अपने घर लेकर जाने वाला बनेगा अल्लाह की तौफ़ीक़ को। मेरे मोहतरम माँ बहनों, पूरी ज़िंदगी हमारे सामने पड़ी है। हम अज़ाइम करें, नियत करें, इरादे करें ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रे, ताकि हमारी ज़िंदगी दीन के साथ गुज़रे, दीन की मेहनत के साथ गुज़रे। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी अफरा तफरी में हो जाए, हमारी ज़िंदगी दुनिया की चीज़ों में हो जाए, हमारी ज़िंदगी दुनिया के लालच में गुज़र जाए, हमारी ज़िंदगी दीन के मेहनत के बग़ैर गुज़र जाए। इस मजलिस के बाद हमारी फ़िक्र ये होना चाहिए ताकि हम दीन की मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने, दीन के मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बने। तो गुजारेंगे सभी इंशाअल्लाह। सबसे आखिर में एक बात और सुनो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपका वफ़ात का वक्त आया,
فرشتوں نے آ کر کہا اب آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو بولے میں اللہ کا گھر مسجد بنا رہا ہوں، اور یہ مسجد کا کام انسان اور جنات دونوں مل کر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مہلت پوچھو، میرا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، صرف اللہ کا گھر مسجد بنا کے آ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا کہ نہیں، بس ان کو اسی حال میں لے کر آ جاؤ، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ان کے بعد بھی کام کیسے بناتے ہیں۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے تو سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ہاتھ میں اپنے عصا کا ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں آپ کی روح قبض کر لی گئی، وفات پا گئے، کھڑے رہے۔ 1 سال تک ان کے جنازے کو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے کھڑا رکھا۔ لوگ یہ سمجھتے رہے انسان اور جنات آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں، انسان اور جنات یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور کام چلتا رہا۔ 1 سال میں انسانوں نے، جناتوں نے مسجد کا کام پورا کر دیا۔ ان کی جو لکڑی تھی اس لکڑی کے لیے اللہ نے جنت سے دمک بھیجا، اور دمک نے اور اس کو کھانا شروع کر دیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے کے حکیموں نے بتایا 1 سال پہلے حضرت کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے آپ کو وفات دے کر اور آپ کے جنازے کو کھڑا رکھ کے اور ان کے کام کو پورا کیا۔ میرے محترم ماں بہنوں، ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے، ہمارے لیے دنیا کا کوئی تقاضا نہیں ہے، ہر کام اللہ پورا کرنے والا، ہمارے بچوں کی پرورش اللہ کرنے والا، ہمارے گھر کا انتظام اللہ کرنے والا، ہماری اولاد کی بھلائی اللہ دیکھنے والا۔ ہمارے لیے تو صرف دین کا کام ہے، ہمارے لیے تو صرف اللہ کا کام ہے، ہماری زندگی دین والی بن جائے اور یہ 3 کام صدقہ جاریہ کے کر جانے والے بنے۔ اپنے مال سے کچھ اچھا کام کریں، اپنی اولاد کو اچھی بنائیں، اور اپنی ذات سے کچھ علم کی چیزیں لوگوں کو سکھائیں، اور پھر دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ایمان کے ساتھ جائیں۔ ایمان کے ساتھ مرنے کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ضروری ہے، ایمان کے ساتھ مرنے کے لیے ایمان کے ساتھ محنت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی ہم انشاءاللہ دعا کر کے واپس ہوتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت کا آخری دن ہے، اور صومالیہ میں وقت لگا کر آ رہی ہے، اور اس جماعت میں عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مدرسے کے استاد بھی ہیں، اور اللہ کے راستے کے یہ مجاہد بھی ہیں، بڑی قربانی کے ساتھ، اور جو وقت لگا کر آ رہے ہیں۔ اور ان سے دعا لو، ان کے ہاتھ پر تمہارے نام لکھا لو، تمہاری زندگی پلٹے گی اور تمہاری زندگی بدلے گی۔ ضرور جو نام لکھا لیتے اور جو ہے خروج کرنے کی کوشش کرو، مسافے کرو، اور دعا کی درخواست کر کے اور پھر رخصت ہو۔ انشاءاللہ کل صبح 9 بجے تقریباً 9:30 بجے ہماری جماعت کی واپسی بھی ہے۔ ہماری جماعت کے لیے بھی دعا کرو، مردوں کے لیے بھی، مستورات کے لیے بھی، تاکہ ہمارے لیے بھی اور ایمان پر جینا اللہ آسان کرے اور ایمان پر مرنا آسان کرے۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ایمان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ مرنا اللہ آسان فرمائے۔ میری پوری بیان کا اور پوری بات کا خلاصہ یہی ہے، ہماری جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو موت کے وقت میں ہمیں چیزیں ستائیں، سامان ستائیں، رشتہ دار ستائیں اور ہمیں تکلیف ہو۔ بس ہم ایسے مریں اور جیسے کہ کلمہ پڑھیں اور ادھر سے ہماری رخصتی آ جائے۔ جیسے بہت سارے اللہ والے لوگوں نے اور جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے، کہ بعض لوگ کے سجدے کے اندر دنیا میں رخصت ہوئے، اور عمرے کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے، اور حج میں طواف کرتے کرتے
دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسی موتیں ہمارے لیے بھی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت ہماری بن جائے، اور اس کے لیے ہمیں موت تک دین کی اور ایمان کی محنت میں لگنا ضروری ہے۔ لگیں گے سب انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی اچھی کرے اور آخرت بھی۔ دعا فرما لیں انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پوری جماعت کو قبول فرما۔ اللہ جماعت کے جو ساتھی مرد ہیں عورت ہیں، اللہ یہ مستورات جماعت ہے، پورے ساتھیوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ جماعت کا آخری حصہ ہے، اللہ ہم پر رحم فرما، جو ارادے لے کر جا رہے ہیں ہم اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ارادے لے کر جا رہے ہیں ہم، اللہ ان ارادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کی اس مجلس میں جو لوگ نام لکھائیں گے، اللہ جرا ارادے کریں گے، ان کی زندگیاں بدل دے، ان کے گھروں میں برکت دے، ان کی اولادوں میں برکت دے، ان کے لیے خیر عطا فرما۔ تیری مدد کے بغیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اللہ یہاں کے لوگوں نے کھلایا پلایا، اللہ ہم سے محبت کی اور ہماری مدد کی، ہمارا بیان بیٹھ کر سنا، اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما، جو نیک ارادے کرتے ہیں ان کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، قبر کی زندگی اچھی کر دے، آخرت کی زندگی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمیں نیک سیرت زندگی عطا فرما، جان مال وقت تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔